کلیئر لوڈ ہو رہا ہے۔ ایلون مسک نے اوپن اے آئی کے خلاف مقدمے میں اس ہفتے گواہ کے موقع پر 3 دن کا بہتر حصہ گزارا اور یہ پہلے ہی گندا ہو رہا ہے۔ ای میلز، ٹیکسٹ اور اس کے اپنے ٹویٹس عدالت میں سامنے آ رہے ہیں اور بہت سارے گواہ آنے والے ہیں۔ اوپن اے آئی کے خلاف مسک کی دلیل، کمپنی کو منافع بخش ماڈل میں تبدیل کر کے سیم آلٹمین نے انسانیت کے فائدے کے لیے غیر منفعتی مشن مسک کو فنڈ دینے کے لیے سائن اپ کیا۔ جیسا کہ مسک کمرہ عدالت کو یاد دلاتے رہتے ہیں، آپ خیراتی ادارے کو چوری نہیں کر سکتے۔ یافتہ بوسنیائی سرب جنگی مجرم رات کو ملاڈک کے لیے کام کرنے والے وکلاء اقوام متحدہ کی ایک عدالت کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اسے دی ہیگ کی جیل سے اس بنیاد پر رہا کرے کہ وہ اپنی زندگی کے اختتام کے قریب ہے۔ چور 39 سالہ ملاڈک کو سابق یوگوسلاویا میں جنگوں کے دوران الکشی، جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے دوران نسل کشی، ہلاکت الزام میں 2 سال میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ بوسنیا کے قصائی کے نام سے مشہور شخص کی سزا کو 2001 میں اپیل پر برقرار رکھا گیا تھا۔ چونکا دینے والی فوٹیج سامنے آئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک فرانسیسی راہبہ پر اس ہفتے کے شروع میں اسرائیلی مقبوضہ مشرقی یروشلم میں بظاہر ایک مذہبی یہودی شخص نے حملہ کیا تھا۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ سرمئی رنگ کی عادت میں عورت کو پیچھے سے دھکا دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سر پتھر کے ایک بلاک پر ٹکرا گیا۔ اس کا حملہ آور، جس نے ایک یہودی کپا اور تشدد رسمی ٹیسلز پہنے ہوئے ہیں، شروع میں وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن پھر لات مارنے کے لیے واپس آتا ہے جب وہ زمین پر لیٹی ہوتی ہے۔ پشاور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے جمعہ کو اپنے صوبے میں ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان حملوں کے نتیجے میں ضمنی نقصان ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ ریمارک ایک صوبائی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہے، جس کے ایک دن بعد انہوں نے ایسے واقعات میں ضمانتی نقصان کو جرم قرار دینے کے لیے قانون سازی کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے ایک نئی تجویز پیش کی، سرکاری میڈیا نے جمعہ کو رپورٹ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ جو کچھ پیش کیا گیا ہے اس سے مطمئن نہیں۔ ارنا نیوز ایجنسی نے جمعہ کو اطلاع دی کہ تجویز کا متن جمعرات کی شام اسلام آباد کو سونپا گیا۔ انگلش کرکٹ کلب کینٹ نے اپنے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر تبصرے معطل کر دیے ہیں۔ ہیڈ کوچ ایڈم ہولیوک نے مشورہ دیا ہے کہ تنقید کرنے سے کھلاڑیوں کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کینٹ نے سیزن کی بڑی شروعات کی ہے اور فی الحال 3 میچوں کے بعد کاؤنٹی چیمپئن شپ کے دوسرے اور نچلے حصے واشنگٹن ڈی سی ریاست ہائے متحدہ کے محکمہ دفاع نے 7 مصنوعی ذہانت کمپنیوں کے ساتھ ایک نئے معاہدے کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ اپنے کلاسیفائڈ نیٹ ورکس کے لیے اپنی جدید ٹیکنالوجیز استعمال کریں۔ جمعہ کو ہونے والا اعلان پینٹاگون کے درمیان قریبی انضمام کی تازہ ترین مثال ہے، جو تقریباً 1 دہائی سے اے آئی کے استعمال کو بڑھا رہا ہے۔ یورپی یونین اور جنوبی امریکہ کے مرکوسر بلاک کے درمیان طویل انتظار کا تجارتی معاہدہ عارضی طور پر نافذ ہو گیا ہے، جس سے ٹیرف کے خطرات اور عالمی تعاون کے ادگرد غیر یقینی صورتحال کو مزید گہرا کرنے کے درمیان کاروباری تعلقات کو فروغ دیا گیا ہے۔ یہ معاہدہ 50 سال کی گفت و شنید کے بعد جمعہ کو نافذ ہوا، جس سے دنیا کے سب سے بڑے آزاد تجارتی علاقوں میں سے ایک پیدا ہوا، جس میں 700 ملین ممکنہ صارفین اور $2 ٹریلین کی تخمینہ قیمت ہے۔ گوگل اسپیس ایکس اور اوپن اے آئی کے ساتھ لینڈنگ کے معاہدوں کے بعد کہ اس نے این وی ڈی محکمہ دفاع نے جمعہ کو کہا اور ریفلیکشن اے آئی کے ساتھ معاہدوں پر ویب سروسز اور ریفلیکشن اے آئی کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جو اس سے قانونی آپریشنل استعمال کے لیے اپنی ایتھیک اور ماڈلز کو تعینات کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ معاہدے ریاست ہائے متحدہ کی فوج کو اے آئی فرسٹ فائٹنگ فورس کے طور پر قائم کرنے کی جانب تبدیلی کو تیز کرتے ہیں اور جنگ کے تمام شعبوں میں فیصلے کی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے جنگجوؤں کی صلاحیت کو مضبوط کریں گے۔ موسمیاتی نوآبادیات کا استدلال ہے کہ آب و ہوا کا بحران کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ صدیوں کے اخراج کا نتیجہ ہے۔ دنیا کے امیر ترین ممالک عالمی آبادی کا ایک چھوٹا سا حصہ تاریخی گرین ہاؤس گیسوں کے زیادہ تر اخراج کے لیے ذمہ دار ہیں، جبکہ جنوبی ایشیا جیسے خطے بہت کم حصہ ڈالتے ہیں، لیکن آج سب سے زیادہ اثرات کا سامنا ہے۔ ایک نئی اسٹیٹ کی مدد سے چلنے والی فلم مائیکل جیکسن کے گیری انڈیانا سے عالمی شہرت تک پہنچنے کی کہانی بیان کرتی ہے، جو تھرلر جیسی کامیاب فلموں اور اس کی ریکارڈ توڑ کامیابی کو نمایاں کرتی ہے۔
لیکن یہ بڑے اسکینڈل سے پہلے ختم ہو جاتا ہے اور یہ امریکی موسیقار کی نسل اور سیاست کو چھوڑ دیتا ہے، بشمول فلسطین کے ساتھ اس کی یکجہتی۔ کیا کہانی سنائی جا رہی ہے اور کیا مٹائی جا رہی ہے؟ اس قسط میں ہیکٹوسٹون نے مقبول لینکس آپریٹنگ سسٹم ڈسٹریبیوشن اوبنٹو کے عوام کو درپیش انفراسٹرکچر کو ختم کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے، ساتھ ہی کینونیکل کمپنی جو سافٹ ویئر تیار کرتی ہے۔ حملہ جمعرات کو شروع ہوا اور اس نے ان خدمات کو متاثر کیا جن پر اوبنٹو کے صارفین انحصار کرتے ہیں۔ کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پر کہا کینونیکل کا ویب مونسٹر انحصار کرتے ہیں۔ کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پر کہا انفراسٹرکچر ایک مسلسل سرحد پار سے حملے کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم جیسے ہی قابل ہوں گے ہم اپنے آفیشیل چینلز میں مزید معلومات فراہم کریں گے۔ پینٹاگون نے جمعہ کو کہا کہ اس نے 7 AI کمپنیوں کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے تاکہ وہ اپنی جدید صلاحیتوں کو وار ڈپارٹمنٹ کے کلاسیفائڈ نیٹ ورکس پر تعینات کرے، کیونکہ وہ پوری فوج میں کام کرنے مصنوعی ذہانت فراہم کرنے ہوا وسیع کرنا چاہتا ہے۔ بیان میں خاص طور پر انتھروپک وقت کو وسیع کرنا چاہتا ہے۔ بیان میں خاص انتھروپک شامل نہیں کیا گیا ہے، جو پینٹاگون ساتھ فوج کی طرف سے مصنوعی ذہانت کے آلات کے استعمال کے لیے گارڈلز کے حوالے سے تنازع میں ہے۔ فلوٹیلا کے منتظمین نے بتایا کہ غزہ کے لیے جانے والے امدادی بحری جہازوں پر سوار 100 سے زائد کارکنوں کو جمعے کے روز یونانی جزیرے کریٹ لے جایا گیا، جب اسرائیلی فورسز نے یونان کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں ان کے جہازوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ کارکن دوسرے عالمی سمت فلوٹیلا کا حصہ تھے جسے حالیہ مہینوں میں انسانی امداد پہنچا کر اسرائیل کی غزہ کی ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش میں شروع کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعہ کو ہدایت کی بین الاقوامی معیار کے مطابق مؤثر ریگولیٹری نظام کو جلد از جلد فعال کیا جائے۔ وزیر اعظم کے دفتر PMO کے ایک ہینڈ آؤٹ کے مطابق یہ ریمارکس اس وقت سامنے آئے جب وزیر اعظم شہباز نے وزیر مملکت اور پاکستان ورچوئل اسسٹ ریگولیٹری اتھارٹی PWAR کے چیئرمین بلال بن ثاقب سے لاہور میں ملاقات کی۔ انڈونیشیا کے وزیر خزانہ پوربیا یودھی سدیوا نے آبنائے ملاکا سے گزرنے والے جہازوں کے لیے ٹول وصول کرنے کا خیال پیش کیا۔ آبنائے حرمز میں ایران کے اقدام سے متاثر ہو کر اس نے بیمہ کنندگان اور ایشیشیائی درآمد کنندگان میں خطرے کی گھنٹی بجائی، جبکہ انڈونیشیا نے اس تجویز کو فوری طور پر واپس لے لیا۔ اس نے ایک بڑھتی ہوئی حقیقت کو اجاگر کیا، تجزیہ کار کہتے ہیں، جو کبھی میری ٹائم نیویگیشن کو کنٹرول کرنے والا قواعد پر مبنی حکم تھا، وہ زیادہ خطرناک، مہنگا اور سب سے بڑھ کر سیاسی کاروبار بنتا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ 8 گھنٹوں کے دوران کہا ہے کہ وہ جرمنی، اٹلی اور اسپین میں تعینات امریکی فوجیوں کو واپس بلانے پر غور کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ سے نمٹنے کے حوالے سے یورپی ممالک کی تنقید پر ان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان ہفتے کے اوائل میں جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کہا تھا کہ جاری جنگ میں ایران کی طرف سے امریکہ کی ذلیل ہو رہی ہے۔ انہیں مزید کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے پاس تنازع کو ختم کرنے کے لیے واقعی کا کوئی قابل یقین حکمت عملی نہیں ہے۔ لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں ایک خاتون ہلاک اور متعدد بچے زخمی ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والے حملوں کا نشانہ زیادہ تر عام شہری ہیں۔ مینیجر ایڈی ہو کہنا ہے کہ نیو کیسل یونائٹڈ کے سعودی عرب مالکان کلب کی کامیابی کے لیے ہمیشہ کی طرح پرعزم رہے، حتیٰ کہ ان کا پبلک انویسٹمنٹ فنڈ لائیو گولف سیریز کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ پائف، جس نے لائیو گولف پر 2020 میں شروع ہونے کے بعد سے $22 بلین سے زیادہ خرچ کیے، جمعرات کو کہا کہ وہ 2023 کے سیزن کے اختتام پر فنڈنگ میں کمی کر دے گا، جس سے نئے حمایتیوں کے لیے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ بینفیکا کے کوچ جوز مورینہو کا کہنا ہے کہ ان کے اور ریال میڈرڈ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، اس قیاس کے باوجود کہ اسپانوی کھلاڑی جلد ہی ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تجربہ کار پرتگالی کوچ، جنہوں نے 2010 سے تک پیپ گواردیولا کے بارکا کے ساتھ ایک گرما گرم دشمنی میں لاس بلانکوس کی قیادت کی، کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ نئے کوچ کے لیے میڈرڈ کی شارٹ لسٹ میں شامل ہیں۔ بجلی کے وزیر اویس لغاری نے جمعہ کو اعلان کیا کہ پاکستان میں مائع قدرتی گیس LNG کی کھیپ کی آمد کے بعد بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا حالیہ دور باضابطہ طور پر ختم ہو گیا ہے۔ ایک ٹیلی ویژن بیان میں وزیر نے کہا کہ گزشتہ ماہ کے دوران بجلی کی بندش گیس کی عارضی کمی کی وجہ سے ہوئی تھی، جو امریکہ اور ایران کی صورتحال کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔
بھارت نے جمعہ کے روز بین الاقوامی ایئر لائنز کے لیے کمرشل مائع پیٹرولیم گیس LPG اور جیٹ فیول کی قیمتوں میں اضافہ کیا، ایک سرکاری توانائی فرم کے مطابق مشرق وسطی کی جنگ سے سپلائی کے دباؤ کے باعث۔ جنوبی ایشیائی قوم درآمدی توانائی پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے، بشمول اس کی LPG کا تقریباً 66%، جو کہ اس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ ایران کے خلاف امریکی جنگ نے خلیج سے برآمدات کو روک کر عالمی سطح پر تجارت کی جانے والی قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ مغربی ٹیکساس میں گیس اتنی وافر مقدار میں ہے کہ کچھ پروڈیوسروں کو اسے لے جانے کے لیے ادائیگی کرنی ہوگی۔ جنگ اور خلیجی توانائی پیدا کرنے والوں پر ایران کے حملوں نے عالمی مائع قدرتی گیس LNG کی 20% فراہمی روک دی ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے دلیل دی ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری لینے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی ڈیڈ لائن پر گھڑی رک گئی ہے۔ ہیگسٹ جمعرات کو سینیٹ یا ایوان بالا کے ارکان کے سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ تقریباً کسی بھی دوسرے ملک سے جواب ایک مضبوط نہیں ہوگا، لیکن جب تہران پر امریکہ اسرائیل جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات ایرانی حملے کی زد میں آیا تو اسرائیل نے اپنے ایک انتہائی حساس فوجی نظام کو تعینات کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے ساتھ ایک کال کے بعد اسرائیلی فوج کو خفیہ طور پر آئرن ڈوم انٹرسیپٹر بیٹری اور فوجیوں کو اسے چلانے کے لیے متحدہ عرب امارات بھیجنے کا حکم دیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تعلقات کس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ یروشلم میں ایک یونانی آرتھوڈکس چرچ کے سربراہ نے ہفتے کے شروع میں شہر میں ایک راہبہ پر وحشیانہ حملے کی مذمت کی ہے اور مقدس سرزمین میں رہنے والے عیسائیوں کے مستقبل کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات سے خبردار کیا ہے۔ آرچ بشپ اللہ ہونا نے فیس بک پر کہا کہ یروشلم شہر میں ایک راہبہ پر حملہ شہر میں عیسائی اداروں کے خلاف بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں کے درمیان ہوا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل سمیت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک اور بڑا اضافہ وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ درخواست میں حکومت پاکستان اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو مدعا علیہ کے طور پر نامزد کیا گیا۔ محققین نے شمسی توانائی سے چلنے والا ایک طریقہ تیار کیا ہے جو پلاسٹک کے فضلے کو پٹرول اور دیگر کیمیکلز کی طرح ایندھن میں تبدیل کر سکتا ہے۔ پلاسٹک کو صاف توانائی میں کر کے آلودگی کو روکنے کا یہ بالکل نیا طریقہ ہے۔ اس تحقیق کی قیادت یونیورسٹی آف ایڈلیڈ کے PhD محقق زاولو نے کی۔ ٹیم نے ایک ایسے عمل کی پیروی کی جو ردی پلاسٹک کو ہائیڈروجن، سنگاس اور دیگر کیمیائی مصنوعات میں تبدیل کرنے کے لیے سورج کی روشنی کا استعمال کرتی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA نے آزاد جموں کشمیر AJK اور گلگت بلتستان GB سمیت سست انٹرنیٹ کا پتہ لگانے کے بعد انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والوں ISPs کو اپنی خدمات کو بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ PTA نے یہ ریمارکس Q1 2021 کے لیے فکسڈ لائن براڈ بینڈ نیٹ ورکس کے معیار میں دیے۔ ویستالی پورٹل پر شائع ہونے والے تازہ ترین سرکاری طریقہ کار کے مطابق اٹلی نے یونیورسٹی کے اندراج کے لیے اسٹڈی ویزا کے لیے درخواست دینے والے بین الاقوامی طلباء کے لیے مالی ثبوت کی ضرورت کو بڑھا کر اچن سبسی 5 سالانہ کر دیا ہے۔ اپڈیٹ شدہ ضرورت کا اطلاق ان بین الاقوامی طلباء پر ہوتا ہے جو اٹلی میں اعلیٰ تعلیم کے کورسز کے لیے یونیورسٹی کے اندراج کے لیے اسٹڈی ویزا کے خواہاں ہیں، جسے قومی قسم دی ویزا بھی کہا جاتا ہے۔